آگے بڑھتے ہیں، اللہ قرآن فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وَأَزَّرُوهُ اور نبی کی مدد تعظیم کیا، نبی کی عزت و احترام کیا، وَنَصَرُوهُ ان کی مدد کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ وہ نور جو اللہ نے آسمان نازل کیا تھا اس کی پیروی کی، یعنی قرآن اور حدیث اللہ کا نور ہے، آسمان نازل ہوا ہے۔ جس طرح قرآن نور ہے ویسے حدیث بھی نور ہے۔ ہمیں ایک مومن کی ضروری دونوں کی اتباع کرنا ہے، قرآن کی بھی اور حدیث کی بھی۔ کوئی قرآن کو مانتا حدیث کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ دونوں اللہ کا نور ہے، دونوں آسمان سے وحی کیا ہوا ہے، بس دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نور کی پیروی جو آسمان نازل کیا، اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب ہے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو نبی کا احترام کرے گا، نبی کی عزت کرے گا، وہی لوگ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا، جہنم کے آگ سے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں فلاں فلاں کام نہ کرنا، شرک نہ کرنا، بدعات نہ کرنا، تو دین کے اندر نئی بات نہ نکالنا، کفر نہ کرنا، یہ ایسے اعمال ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، وہ تمام چیزیں جو اس کے جہنم کا مت کرنا، جہنم سے بچانے والے آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، رسول پر ایمان لائیں، وَتُعَزِّرُوهُ اور اس کی عزت کریں، وَتُعَقِّرُوهُ اس کا احترام کریں، نبی کا احترام کریں، نبی کی تعظیم کریں، نبی کی توقیر کریں، ان کی جو ہے عزت کریں۔ آگے فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ تَسْبِيحًا صبح شام تو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ اس لیے نبی کو بھیجا ہے۔ یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگر اللہ نبی سے محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ نبی کی عزت کریں، یہ ہم پر نبی کا حق بنتا ہے، یہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہم نبی کا احترام کریں۔ تو عمر بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد ایمان لائے ہیں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، کافر کے ایجنٹ بن کر کے آپ سے بات کرنے آئے تھے، آپ سے بات کیا تھا۔ بات کرنے کے بعد وہ مکہ جب واپس ہوئے تھے تو انہوں نے صحابہ کرام کا جو کچھ انہوں نے عمل دیکھا تھا، نبی سے محبت دیکھا تھا، اس کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ وہ بیان اتنا قیمتی ہے کہ اسے آپ درس لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے بیان کہا تھا ای قوم، انہوں نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں، واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر وکسریٰ والنجاشی، قسم اللہ کی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، وہاں گیا ہوں، میں قیصر یا کسریٰ، نجاشی جو بڑے بادشاہ ہے ان کو دربار میں بھی گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو، وزیروں کو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کرتے ہیں، اتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں، اتنی تعظیم محمد کے ساتھی محمد کرتے ہیں۔ کوئی کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں ہوتی ہے، اتنی تعظیم نہیں کرتے ہیں۔ ایک کافر نے بیان دیا تھا کہ نبی کے ساتھی نبی کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، جب محمد تھوکتا ہے نبی کے تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ چہرے پہ ملتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے جاتے ہیں تو وضو کے پانی کو لینے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے، نبی کے وضو کے پانی کو لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ بدن پہ ملتے ہیں۔ جب نبی کسی طرح کا حکم دیتے ہیں تو اب حکم کو ماننے میں، عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جو مسابقہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کہتے ہیں تو اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں، اپنے کان سے نبی کی بات پہ دھیان سنا کرتے ہیں، ان کا یہ معمول ہے۔ یہ کافر گواہی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سب کے باوجود یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی ہی کرنی ہے جتنا کرنے کی ہمیں حدیث کے اندر، ہمیں جو ہے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تعظیم میں بھی ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، کیونکہ پچھلی قومیں
میں تعظیم میں جب انہوں نے مبالغہ کیا تو وہ شرک کرنے آ گئی، شرک کرنے لگی. یہی وجہ کہ اللہ کے رسول خوب فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث فرماتے ہیں لا تطرونی کما تطرون ابن مریم انما انا عبد فقول عبد اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو میری تعظیم اتنا مت کرو، میری تعظیم میں حد سے آگے نہ بڑھو جس طرح سے عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کی تعظیم میں آگے بڑھ گئے تھے اور جو ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بندہ سے خدا بنا دیا تھا، بندہ سے رب بنا دیا تھا. ایسا نہیں کرنا بلکہ کہا فقولوا انما انا عبد فقولوا عبد اللہ رسول. یاد رکھو میں اللہ کا میں بندہ ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک بندہ ہوں، بس تم لوگ مجھے انسان کہا کرو، اللہ کا بندہ رسول کہا کرو، اللہ کا بندہ اللہ رسول کہا کرو، یہی میری تعظیم ہے، اس سے آگے مت بڑھایا کرو. بلکہ ایک اور حدیث مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے یا محمد یا سیدنا وابن سیدنا وخیرنا وابن خیرنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، ہمارے سردار کے بیٹا، اے ہمارے سب سے اچھے کے بیٹا. باپ کی شان میں آگ بوالا کر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو علیکم بتقواکم، تم پر تقوی ہے، تقوی اختیار کرو، میری تعظیم میں میری تکریم میں حد آگے مت بڑھاؤ، جو میری شان ہے اتنے بیان کرو، میری شان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. فرماتے ہیں لا یحتملکم الشیطان، تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے. یاد رکھو انا محمد عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میری ماں جو سوکھے چمڑے کو پانی میں سوسا کرتی تھی اس کا میں بیٹا ہوں. فقولوا عبد اللہ رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، اللہ قسم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے اس مقام سے، جس مقام اللہ نے مجھے نازل کیا ہے، جب اتارا ہے، اس سے مجھے آگے بڑھاؤ. تو یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور یہ تمام حدیث پہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ہمیں تعظیم کرنی ہے. نبی علیہ السلام زندہ نہ رہے، انتقال ہو گیا ہے، اب ان کی احادیث ہے بخاری کے اندر تمام کتابیں ہیں موجود ہے، ان احادیث کی تعظیم کی جائے، ان کی احترام کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بنتا ہے. اگر ہم نبی سے محبت ہم اس حق کو پورا کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.